بہت انٹرسٹنگ خبریں ہیں آج، اور ابھی فی الفور جو خبر ہے آپ کو دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن نے اہم پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ 24 تاریخ جو ہے وہ حتمی جلسے دھرنے کی تاریخ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم نے 8 کے الیکشن میں ایک سافٹ انقلاب لایا تھا، اب ہارڈ انقلاب لانے کی ضرورت ہے، یہ میں پیرافرائز کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے انسٹرکشن دیا ہر پارٹی ممبر کو، ہر پارٹی ورکر کو، ہر ٹکٹ ہولڈر کو، ہر ایم این اے کو، ہر ایم پی اے کو، ہر منسٹر کو، اور ہر کوئی جو محبت کرتا ہے پاکستان میں فریڈم کے ساتھ، وہ اس احتجاج میں شامل ہوگا۔ اس گرین سگنل کے بعد اب یہ واضح نظر آتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں بڑا سخت کریک ڈاؤن ہوگا۔ جی ہاں، جب بھی ایسے کوئی انتظام پی ٹی آئی نے کیے ہیں کسی بھی جلسے جلوس کے، تو گورنمنٹ نے انتہائی اسٹرکٹ کریک ڈاؤن سے ان کو میٹ کیا ہے۔ تو یہ ہے جی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، باقی اسٹوری میں مزید تفصیلات آتی رہیں گے تو ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بڑی خوفناک چیز ہوئی ہے جو بڑے خاموشی سے انڈر دا رگ چلی گئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا چینلز پہ واویلا کیوں نہیں مچا رہے، جتنی ہماری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے اس پہ شور کیوں نہیں مچا رہی، ہمارے پارلیمنٹ کے اندر اس پہ ڈبیٹ کیوں نہیں ہو رہی۔ نادرا نے 27 لاکھ سٹیزنز کا ڈیٹا غلطی سے لیک کر دیا۔ جی ہاں، جو ڈپارٹمنٹ جس کے پاس آپ کا میرا شناختی کارڈ، اس سے ایسوسیٹڈ ہماری ساری ڈیٹیلز، ہمارے فیملی ٹریز، ایون کہ جو اس پہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے اس سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں لوگوں کے ٹیکس ریکارڈز، ان کی پراپرٹی سٹیٹمنٹس، ان کے بینک سٹیٹمنٹس، وہ ان سے لیک ہو گیا۔ اور ظاہر ہے نادرا کے جو ہمارے چیئرمین ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر صاحب ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کو بریف کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ہو گیا ہے، لیکن ایڈی کو پریشانی والی گل نہیں ہے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ نادرا کو اور پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اور شہروں میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ نادرا کے پاس بجٹ نہیں ہے انف کہ وہ بلوچستان اور کے پی کے میں آپریشنز ایکسٹینڈ کر سکے۔ میں ادھر ایک نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی ملک کے اندر ڈیٹا لیک ہوتی ہے تو میجر ہیڈز رول کرتے ہیں۔ میجر ہیڈ سے مراد ہے کہ جو کمپنی ہیڈز ہوتے ہیں، جو اداروں کے ہیڈز ہوتے ہیں، وہ فارغ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک 19ویں گریڈ کا افسر اور 4 لو افسر جو ہیں وہ معطل ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق، اور اخبار میں سے آرٹیکلز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، کہ جو میجر لوگوں نے رول پلے کیا تھا اس ڈیٹا لیک میں وہ اس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ تو جہاں پہ فائر وال لگی ہو ملک کے اندر دفاع کے لیے، وہاں پہ نادرا کے اندر سے 27 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا لیک ہو جانا ایک حیران کن بات ہے، اور اس پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔ آنے والی دور میں جتنا سائبر کرائم ہوتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل مس اپروپریشن ہو، آئیڈینٹی تھیفٹ ہو، وہ اتنا کرٹیکل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا ڈیٹا لیک ہوتا ہے، وہ استعمال ہو جاتا ہے کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں، آپ پہ پرچے ہو جاتے ہیں، آپ کو اینٹی ٹیرر کورٹ پہ پیش کر دیتا ہے، پولیس آپ کو اٹھا لیتی ہے، 90 دن پہ آپ کو سسپیشن پہ وہ رکھ لیتے ہیں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ 27 لاکھ لوگ کون ہیں جن کا ڈیٹا لیک ہوا ہے۔ کیا گورنمنٹ نے ان لوگوں کو انٹیمیٹ کیا بتانے کے لیے سوری آپ کا ڈیٹا لیک ہو گیا، تو آپ ذرا دھیان سے اپنی چیزیں استعمال کرنا۔ کوئی آپ سسپیشس موومنٹ دیکھیں اپنے اکاؤنٹس کے حوالے سے، آپ کا کہیں نام مس یوز ہو رہا ہو، آئی ڈی کارڈ نمبر مس یوز ہو رہا ہو، تو آپ ذرا توجہ کرنا۔ بس یہ ہوا ہے تو کوئی گل نہیں۔ اتنی ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ صرف اور صرف آپ ہماری گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے توقع کر سکتے کہ جہاں پہ پبلک سیفٹی کی بات ہو وہاں پرواہ نہ کرو۔ پبلک سیفٹی کی بات کرتے ہوئے ہمارے سپریم لیڈر نواز شریف صاحب اور ان کی اس سے بھی اعلیٰ بیٹی مریم نواز صاحبہ نے ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کی لنڈن جب وہ اپنے فلیٹ واپس پہنچے جنیوا سے۔ وہاں پہ انہوں نے صحافیوں، سب سے پہلے تو میں یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ جرنلزم ایک آنریبل پروفیشن ہے، یوٹیوبرس کو سمجھ نہیں ہے، ان کو شرم آ جانی چاہیے۔ جو جرنلسٹ نے وہاں سوال پوچھے، ایک جرنلسٹ نے یہ سوال پوچھا اور میں وربیٹم اس کو کوٹ کرتا ہوں۔ پنجاب میں اسموگ بہت زیادہ ہے، عمران خان صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا 1.5 ارب درختوں کو لگانے کا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہ کوئی سوال ہے؟ یعنی کہ اس نے سوال پوچھا اسموگ کا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں ایک تجزیہ نگار ہوں، جرنلسٹ ہوں، اسموگ کا سوال پوچھ رہا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے نواز شریف کو کہہ دیا کہ جناب تسی عمران خان وال توجہ کر دو کیونکہ انہیں 1.5 بلین درخت لگانے تھے، جس پہ نواز شریف صاحب نے فوراً ظاہر لوس بال دے گی، چھکا تو ہمارا، کرکٹ ان کا پرانا شوق ہے، انہوں نے کہا کہ جناب وہ 1.5 بلین درخت مل نہیں رہے جو عمران خان صاحب نے لگائے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے جو منصوبہ آج تک کیا وہ کمپلیٹ نہیں کیا۔ تنقید ان کی اچھی ہے، واقعی 1.5 بلین درخت نہیں مل رہے، واقعی عمران خان صاحب جو منصوبے لگاتے ہیں وہ پائے تکمیل تک بہت سارے نہیں پہنچے۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جو اسموگ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب صوبہ جس کے اندر ورسٹ افیکٹڈ ہے اسموگ سے، اس کی چیف منسٹر ایک نجی معاملے کے لیے، علاج کے لیے، خیر ہم اس پہ بھی آتے ہیں، علاج کے لیے ملک سے باہر گئی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ جو انوائرمنٹ منسٹر ہے وہ بھی گئی ہوئی ہے، اور پرنسپل سیکرٹری بھی پنجاب کا گیا ہوا ہے، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ نے اس پہ تھوڑی وضاحت فرمائی، اسے کہتے ہیں جی اسموگ تو ایک پرانا پرابلم چل رہا ہے، کو ہم نے نہیں ایجاد کیا، ان کی یہ بات درست ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف اقدامات لے رہے ہیں۔
منصور علی خان صاحب کا ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں تو نارووال کی وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں جہاں پہ فصلیں عام جل رہی ہیں. باقی آپ لاہور کے آؤٹسکرٹس میں چلے جائیں تو بھٹے اسی طرح آپریٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی ڈیزل کے ٹرک سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. دیکھیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو آپ اقدامات لائیں گے اسموگ کے خلاف وہ فل فار ایکشن کریں گے, لیکن آپ اس میں ایڈ تو نہ کریں. اور پھر جب ایک کرائسس کا مومنٹ ہوتا ہے تو آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے لیڈرز وہاں پہ موجود ہوں گے. لیکن مریم نواز صاحبہ اوبیسلی ایک نجی معاملے کے لیے گئی ہوئی ہیں. منصور علی خان صاحب نے اس نجی معاملے پہ ذرا تفصیل فرمائی. انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ کو تھروٹ کینسر ہے یا تھا پہلے, اور اس کی فالو اپ سرجری یا کرنٹ سرجری کے لیے وہ جنیوا گئی تھی. یہاں پہ ایک معصومانہ سوال ہے, پاکستان کے اندر کینسر ہاسپٹل ہیں, وہاں پہ کیوں نہیں علاج کرایا آپ نے؟ کیونکہ وہ عمران خان نے بنائے, شوق خانہ میں. اور آپ کے والد اور آپ کے جو چچا ہیں وہ پنجاب میں کتنی دیر زیر حکومت تھے. کوئی بھی لیڈر آج کے بعد ملک سے باہر گیا کسی آپریشن کے لیے تو ہم یہی تنقید کریں گے. کوئی بھی لیڈر کا بچہ کسی اعلیٰ ادارے میں پڑھنے باہر گیا تو ہم یہی تنقید کریں گے آپ نے یہاں کیوں نہیں بنائے. یہ ایک ریئلٹی ہے جو بار بار ہمیں ریمائنڈ کرنی چاہیے پبلک کو, بار بار بتانا چاہیے کہ جناب میرے اور آپ کے لیے پالیسی ایک ہوتی ہے, اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے پالیسی کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ تنقید میں سمجھتا ہوں جائز اور فیئر ہے. لیکن اس سٹوری کے اوپر شہباز گل صاحب نے نیا ہی انوکھا شگوفہ چھوڑ دیا. لیکن وہ شہباز گل صاحب ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے دے دن کبھی اردو میں پنجابی میں ویلاگز بناتے ہیں اور اپنے آپ کو تجزیہ نگار کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں. بٹ اٹس فائن, وہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ٹول ہے, ہر سیاسی جماعت کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کوئی کینسر مینسر کے لیے نہیں گئی. منصور علی خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, وہ اپنی تھروٹ سے فیٹ ریموو کروانے ایک کاسمیٹک سرجری کے لیے جنیوا گئی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مریم نواز کوئی ڈاکیومنٹ دکھا دے کہ ان کو ابھی یا کبھی تھروٹ کینسر تھا, تو جو سزا وہ کہیں گی میں دے دوں گا. میرا خیال ہے شہباز گل صاحب نے تھوڑی بڑی بات کر دی, بڑا دعویٰ کر دیا. اگر مریم صاحبہ کو تھروٹ کینسر نہیں ہے, اول تو مریم صاحبہ نے خود منہ سے نہیں کہا, منصور علی خان صاحب نے کہا, اور منصور علی خان صاحب عموماً ایسی باتیں ہوا میں نہیں کرتے ہوتے. لیکن بہرحال آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ تھروٹ کینسر نہیں ہے. تھروٹ کینسر کا ڈاکیومنٹ بنانا گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اگر انہوں نے بنا دیے تو آپ کون سی سزا بھگت لیں گے. لیکن اگر شہباز گل صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ مریم صاحبہ اس کرٹیکل موڑ پہ جہاں پہ اکانومی کی دھجیاں اڑ گئی ہیں, ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں, اسموگ پنجاب میں بھرا ہوا ہے, وہ ایک کاسمیٹک سرجری ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگلی انف منصور علی خان صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ انالیسس دیا مریم نواز صاحبہ کے ڈریس پہ. میں یہ ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں, بیکاز ہمارے تجزیہ نگار ایک طرف کہتے ہیں کہ نجی باتیں نہیں کرنی چاہیے, شہباز گل صاحب پہ یہ الزام لگتا ہے, منصور علی خان صاحب لگاتے ہیں, پھر دوسری طرف سے منصور علی خان صاحب نجی باتیں شروع کرتے ہیں. انہیں مریم نواز کا فرق ہوتا ہے نا, یہ ٹھیک نہیں لگ رہا, یہ مناسب نہیں ہے, یہ عوام اور آپ کا ریلیشن ڈیولپ نہیں کر پاتا. وہ مریم نواز صاحبہ کو مشورہ دے رہے تھے کہ جناب اپنی پی آر کیسے بہتر کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اب اس اسٹیج سے آگے نکل گئے. ہماری عوام اب کپڑوں سے اس طرح امپریس نہیں ہوتی, جولری سے اس طرح امپریس نہیں ہوتی, کچھ جہاں پہ بیسک ہیومن رائٹس کی اتنی وائلیشنز ہوں تو آپ کو پھر پرواہ نہیں ہوتا ان فریولس چیزوں کی کہ میں یہ بہتر کر لوں وہ بہتر کر لوں. آپ بڑے فوکسڈ ہوتے ہو. اور آج کا جو ینگ جنریشن ہے وہ انتہائی فوکسڈ ہے کچھ کور ایشوز پہ, ایک اپنی امپلائمنٹ کے حوالے سے, اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے, اپنے ووٹنگ کے رائٹس کے حوالے سے, اپنی فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے. وہ چاہے ریلیجیسلی اورینٹیڈ یوتھ ہو, تھوڑی لبرل یوتھ ہو یا ماڈریٹ یوتھ ہو, ان ساروں میں یہ فیلنگز, احساسات, جذبات ایگزسٹ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہماری کوئی سیاسی جماعت اس کو کیٹر نہیں کرتی. بہرحال نواز شریف صاحب نے پھر فرمایا کہ جناب جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں تو آپ کے خیال سے پاکستان امریکہ کے ریلیشن کیسے ہوں گے, تو انہوں نے کہا جی پاکستان امریکہ کے ریلیشن پہلے بھی اچھے تھے, ابھی بھی اچھے رہیں گے. انڈیا کے ریلیشنس کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشن ہمارے بہتر ہونے چاہیے, ہمیں کرنے چاہیے. ایک دن آئے گا جب انڈیا یہاں کرکٹ کھیلنے آئے گا. ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت آئی سی سی جو ہے وہ بڑا پریشر ڈال رہا ہے پی سی بی کے اوپر, اور پی سی بی صحیح جواب دے رہا ہے کہ جناب آپ بتا دیں وجہ کہ انڈیا پاکستان کیوں نہیں ٹریول کر رہا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے, حالانکہ ایک طے شدہ چیز ہے اور جو ریونیو ملنا ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے. یہ کیا ذاتی کا ہائیبرڈ ماڈل کرنا چاہتے ہیں. بیچ میں نام یہ بھی آ گیا کہ پاکستان ہائیبرڈ ماڈل ہوسٹ نہیں کرے گا تو شاید ساؤتھ افریقہ کو رائٹس دے دیے جائیں گے یہ ہوسٹ کرنے کے لیے. ویسے میں کوئی سچی بات ہوں, اتنی اسموگ میں یہاں پہ لوگوں نے آگے کرنا کیا. ویسے کہ میں تو آج بیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی کو اسموگ ہے این تسی لوگوں کا بیڑا گھر کرو گے. بہتر یہ ہے کہ یار تسی پرنسپل سٹینڈ اور کہو کہ اسی کھیڈنا ہی نہیں ہے جے انڈیا اتنے نہیں آتا, تاکہ کم از کم اسی پرنسپل تک کنسسٹنٹ رہو. لیکن خیر پاکستان میں کس کو فرق پڑتا ہے پرنسپل کنسسٹنسی سے. اچھا جی, اسی سے ریلیٹڈ پھر ایک مریم صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جیسی مریم صاحبہ اقتدار میں آئی, اس سے سوال پوچھا گیا اکنامک انڈیکیٹرز کا, تو انہوں نے کہا کہ آٹومیٹکلی مریم صاحبہ نے 55 ارب روپیہ خرچ کیا لوگوں کی ریلیف اسکیمز کے اوپر.
یہ نا بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے, اس کو سمجھیں. آئی ایم ایف سے آپ نے معاہدہ کیا کہ آپ ریلیف سکیمز نہیں دیں گے. سارے صوبوں کو آپ نے کہا کہ جناب بجٹ سرپلس شو کرو. کے پی کے نے بجٹ سرپلس کیا, بلوچستان نے کیا, سندھ نے کیا, سوائے پنجاب کے. 160 ارب کا خسارہ کیا جو مریم نواز کی سپینڈنگ تھی. جو انہوں نے ریلیف پیکیجز دیے وہ بھی کوئی ریلیف پیکیجز نہیں تھے. بجلی پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ریلیف پیکیج دے رہے ہیں وہ کوئی ریلیف پیکیج نہیں ہے. جو ایکچوئل ریلیف بجلی پہ چاہیے وہ کبھی نہیں دیں گے. اور پھر انٹرسٹنگلی انف جو انہوں نے آٹا وغیرہ یہ وہ تقسیم کیا, اس نے ایکچوئل کو پرابلم سالو نہیں کی. وہی آٹے کی بوریاں دوبارہ منڈیوں میں بک رہی تھیں. لوگ جوک در جوک آئی ڈی کارڈ جمع کرا کے لے کے جاتے تھے اور ڈائریکٹ جا کے آڑتیوں کو بیچ رہے تھے. آٹے کا ریٹ نیچے آ گیا تھا, اتنا مارکیٹ میں سرپلس ہو گیا تھا. اور جو انہوں نے پرنسپل ڈیسیجن لیا تھا کہ جناب ہم گندم نہیں خریدیں گے, اس سے جو ڈیوسٹیشن ہوئی ہے آپ کی کراپ کی وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اگلے سال گندم کا شارٹ فال ہوگا اس کی وجہ سے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم چاہتے ہیں نیچرل مارکیٹ فورسز ٹیک اوور کریں. تو کرنے دیں, آپ اوور اسپینڈنگ مت کریں. آپ نے آٹا کیوں تقسیم کیا, آپ مارکیٹ فورسز ٹیک اوور کرنے دیتے. لیکن انٹرسٹنگلی انف اسی دوران وہ یہ بتانا بھول گئے کہ آئی ایم ایف کا وقف جس نے 4 مہینے بعد آنا تھا وہ اب تشریف وہ آ گئے, وہ پہنچنے لگا ہے ملک کے اندر. وہ یہ پوچھنے آ رہا ہے کہ جناب 160 ارب تسی خرچ کیوں کیتا ہے. یعنی کہ پنجاب اور مریم نواز کی اوور اسپینڈنگ کی وجہ سے آپ کی آئی ایم ایف ڈیل ان جیپرڈی ہے, جس کو آپ کہتے تھے کہ ہم نے یہ سیکیور کر لیا تو پتہ نہیں کون سا پہاڑ توڑ لیا. یہ ایک انٹرسٹنگ کانٹرڈکشن ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کچھ اور کرتے ہیں, شہباز شریف کوئی اور ہی کہانی بتاتے ہیں. حکومت ایک ہی ہے, نون لیگ کی, سینٹر میں بھی پنجاب میں بھی, لیکن ڈیسیجن میکنگ کچھ اور چل رہی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ان کے پارٹنرز ہیں نا حکومت میں پی پی پی, ان کو یہ چیزیں نہیں پسند آتی کہ تسی سجدی دکھائے کبھی مار دیں ہو, مگر تھوڑا پتہ نہیں چلتا تسی چاہ کی رہے ہو. یہ پرابلم ہے, اور یہ ایک ان ایکسپیرینس لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں دکھاتا ہے کہ آپ کو جو لیڈر ملا ہوا ہے پنجاب کے اندر وہ اپنے ایگو کے چکر میں, اپنے پی آر کے چکر میں چیزیں کر رہا ہے, وہ اوور آل صوبے کا نہیں سوچ رہا. انٹرسٹنگلی انف میں ایک اور بھی جھوٹ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نے کہا جی مہنگائی کم ہوئی جا رہی ہے. یہ ٹوٹل نان سینس ہے. بجلی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پیٹرول میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ریٹ کے اندر. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن کا سکسیزفل میکانزم رہا ہے وہ ان ٹیکسز پہ ہے جو آپ کو دینے ہیں. مثال طور پہ بجلی میں, مثال طور پہ تیل پہ, مثال طور پہ جی ایس ٹی میں. وہ میجر ریونیو ہے ایف بی آر کے لیے. اس کے علاوہ کوئی ریونیو آپ کو نہیں آ رہا. ہاں, سود کی شرح نواز شریف صاحب نے ٹھیکا بالکل کم ہو رہی ہے. آپ نے آرٹیفیشلی پمپ کی ہوئی تھی. آپ نے آرٹیفیشلی اس لیے پمپ کی تھی جو سرکار کو لوکل لون لینے تھے. آپ نے بینکوں کو کھلی چھوٹ دی, پھر بینکوں نے انا پیسہ اس کے اوپر کمایا. لوگوں کو 21-22% سود دے کے سرکار کو 26-23% پہ وہ لون دے رہے تھے. تو آپ نے بینکوں کی پوری گڈی چڑھائی. کون سے بینک کی گڈی آپ نے چڑھائی؟ آپ کے بیلیوں, سجنوں کے, پیار کرنے چاہنے والوں کے. تو یہ چھوڑ دیں, آپ ہم بیوقوف نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے کیا گیم ہو رہی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جائے کہ جو عام اناج ہے اس کی پرائس میں بھی انکریمنٹ آ رہا ہے. اس کی وجہ ہے یار, اگر بجلی آپ کی مہنگی ہوگی تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, کوئی بڑی بات نہیں. ایک اور چیز نواز شریف صاحب نے کہا, اور یہ جرنلسٹ نے سوال پوچھا اور میں حیران ہوتا ہوں پروپیگنڈا کیسے ہوتا ہے. اس نے کہا کہ آپ کو اوورسیز پاکستانیز نے ریکارڈ پیسے بھیجے, اور واقعتاً اوورسیز پاکستانی نے ریکارڈ پیسے بھیجے اس گورنمنٹ کو. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنی گورنمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں؟ تو نواز شریف جی بالکل کرتے ہیں, صدقے جاؤں. وہ اوورسیز پاکستانیز یو کے میں جن کی آپ سٹیزن شپس کینسل کر رہے ہیں, جن کی آپ فیملی والوں کو اٹھوا رہے ہیں. جی ہاں, یہ جو قاضی فائز عیسیٰ والا سارا معاملہ ہوتا ہے اس کے پیچھے آپ نے بندے اٹھائے ہیں, یہاں پہ انہیں پریشر ڈالا ہے. ان کی ویڈیوز اب سامنے آ گئی ہیں بتاتے ہوئے ان کی فیملی ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, جن کی پراپرٹیاں سیز کریں وہ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. سر یہاں پہ ریمیٹنس بھیجنا مجبوری ہے. ہر بندہ جو یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہماری میجورٹی ریمیٹنس بعد میں مڈل ایسٹ سے آتی ہے. مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ ان کو پاسپورٹ نہیں ملنے, وہ 10 سال 12 سال 15 سال کہاں تھے, انہوں نے تو پیسے بھیجنے ہی بھیجنے. اور جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, تو اس وقت تو ہر عزیز رشتہ دار کو اپنے پاکستانی رشتہ داروں کو زیادہ ہی پیسے بھیجنے چاہیے. یہاں پیسوں کی بڑی ضرورت ہے. یہ ساری بونگیاں اناب شناب انہوں نے مار کے ایک پریس کانفرنس کر لی. اس سے میں نے یہ کنکلوڈ کیا, پتہ نہیں آپ کیا کنکلوڈ کرتے ہیں, کہ یار یہ جو فکسڈ میچ کھیلتے ہیں نا, اس کا مزہ کوئی نہیں, اس کی چاس کوئی نہیں ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر جب مختلف تجزیہ نگار جرنلسٹ اپنا تبصرہ کرتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ آپ کیا نان سینس پروپیگنڈا چلا رہے ہیں. منصور علی خان صاحب نے خود کہا تھا کہ عمران خان کی تعریف میں وہ بات کرتے کہ عمران خان صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا, تو میں کہتا خان صاحب کوئی بات کرنی نہیں کرنی ہوگا, جو مرضی پوچھ لو. اور وہ انٹرویو ایز نشر ہوا ہے. عمران ریاض خان نے بھی کئی دفعہ بات کی ہوئی ہے. پھر منصور علی خان صاحب کی پوڈ کاسٹ کے اوپر ہی مریم نواز نے سوال کٹوایا تھا جو لیک ہو گیا تھا. آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا. وہ سوال مارکیٹ میں کہ قانونی طور پہ ایک چیز توشہ خانہ میں گفٹ نہیں لی جا سکتی, آپ کو وہ گفٹ ملی, اس کا جواب آج تک نہیں ملا.
عمران خان صاحب نے کال دے دی آخری جلسے کی. نون لیگ کی اس وقت جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ملک سے باہر ہے. سچویشن کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ بیک اینڈ پہ کچھ ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے, کیونکہ اگر قانونی طور پہ ہم بات کریں تو اسٹیبلشمنٹ نے بالکل عمران خان کے لیے قانونی دروازے سارے بند کر دیے ہیں تھرو پارلیمنٹ. یعنی کہ انہوں نے قانون ایسا تبدیل کر دیا کہ اب آپ ککھ نہیں کر سکتے. جہاں تک آرگنائزیشن فار جلسے کی بات آتی ہے, یہ ٹوٹل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس میں میرا خیال ایکسپوز ہوگی. آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی والے, ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے عوام کی مینڈیٹ سے. یہ بھی پاور پالیٹکس پہ ہی یقین رکھتے ہیں. ہاں, وہ اکیلا بندہ جیل میں بیٹھا سوچ رہا ہے کہ عوامی تحریک یہ لوگ لیڈ کریں گے, بالکل ایسا نہیں ہوگا. ویسے جو رد عمل انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قافلے بنا کے چلیں, اگر لیڈر اریسٹ ہوتا ہے تو قافلے کو ڈیسٹینیشن پتہ ہے, قافلہ وہاں پہنچ جائے. یہ بھی خطرناک ہے, بیکاز اس ڈس آرگنائزیشن کی سچویشن کے اندر بہت سارے رینڈم ایکٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح قافلوں کو ایجنٹ پرووکیٹورز کی طرف سے ٹیک اوور کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو نومبر کا مہینہ ہم آپ کو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ بہت عجیب سا ہونا ہے پاکستان کے لیے. آئی ایم ایف بھی آ رہا ہے ریویو کرنے, اسٹرکٹر پالیسی بنانے آپ کے لیے. بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے, اسموگ سے آپ کے سانس ہی بند ہو رہے ہیں. اسموگ سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. ہمارے پیارے بلاول بھٹو صاحب نے ایک ٹویٹ کی. انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ اے کیو آئی انڈیکس لگا کے انہوں نے کہا یہ سارے شہروں میں بہت اسموگ ہے, کراچی میں نہیں تو بوائز کراچی آ جاؤ. سر سارے بوائز کراچی آ گئے, لگ تو پتہ جانا ہے. مہاجر آئے تھے کراچی گھر بنانے کے لیے, ان کے رائٹ سبجوگیٹ کر کر کے آپ نے ان کی طریقے علیحدہ بنا دی. پٹھان کمیونٹی کراچی آئی تھی کاروبار کرنے کے لیے, ان کو آپ کچی بستیوں میں ٹھہراتے ہیں. سندھ کے وڈیروں کے ساتھ مل کے آپ وہاں راج کرتے ہیں, تو لوگوں کو کراچی بلا رہے ہیں. سر چھوڑیں, 40 سال سے آپ کا باپ, آپ کی والدہ اور آپ کے نانا اس صوبے کو چلا رہے ہیں. صوبے ککھ نہیں ہے. میں لاہور کی اسموگ میں رہنے کو تیار ہوں, کیونکہ کم از کم مجھے یہ تو پتہ ہے کہ سڑک پہ رات کو میں گاڑی چلا سکتا ہوں. تو سر رہ نہیں دیو, تھوڑی مہربانی. باقی یہ اسموگ کا جو پرابلم ہے بہت ریئل ہے. آپ N95 کے ماسک خریدیں, وہ ماسک لگا کے پھریں. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اوائڈ کریں, مجبوری کے تحت آپ کو کام کرنا ہے. بچوں کا ایکسٹرا خیال رکھیں, ان کی امیونٹی بوسٹ کریں, ان کو ہیلدی کھانے کھلائیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں بچوں کو کلیجیاں کھلائیں, اس سے امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے. وٹامن سپلیمنٹس دیں, اس سے امیونٹی بوسٹ ہے. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ خالص دودھ خریدنے کی کوشش کریں. خالص دودھ آپ کو نہیں مل رہا, اس کا کلوسسٹ سبسٹیوٹ خریدنے کی کوشش کریں. بہت کیئر کریں کہ یہ پرابلم رہنا ہے. مریم نواز صاحبہ نے صحیح فرمایا کہ اس پرابلم کو سالو کرنے میں کچھ سال لگیں گے. شی از ایبسلیوٹلی رائٹ. اس وقت پنجاب انڈیا والے میں بھی جو کراپ برننگ ہو رہی ہے اس کی ہوا سے بھی یہاں بہت کچھ آ رہا ہے. لیکن اوور آل اگر ہم اپنے ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کریں تو ہم اسموگ کو میجر ہٹ دے سکتے ہیں. 12 اور 13 تاریخ کے درمیان بارش ہونی تھی, تو آج 13 تاریخ ہے, ابھی تک ہوئی نہیں. لیکن اگر وہ بارش ہو جائے, بے شک وہ مصنوعی طور پہ کروا رہے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ ریلیف بنے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے ملک کے لیے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بہتر حکمران دے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دے. ہم فائنلی اپنے آؤٹ کمز کے حقدار ہو سکیں. ایک جو میرا گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر تجزیہ نگار, ہر سیاستدان, ہر کوئی جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اب پاکستان کی عوام کو اور کرنا چاہیے. دے شوڈ ورک ہارڈر, دے شوڈ اسٹرائیو ہارڈر. کیوں؟ اقتدار میں آپ آئیں, مزے آپ لوٹیں, بینیفٹ آپ کو ملیں, محنت ہم کریں, یہ نہیں ہو سکتا. یو کی ناٹ کیپ ٹیکسنگ دا مڈل کلاس. آپ عام عوام کا خون چھوڑنا بند کر دیں. یہ بم ہے, یہ پھٹ جائے گا, آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا. جو پالیسی آپ نے 90 دن کی اب پورے پاکستان میں کر دی ہے کہ آپ بندے کو سسپیشن پہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ آپ کے خلاف شور مچائے, تو یہ پالیسی آپ بلوچستان اور KPK میں کر رہے ہیں, اس کے رزلٹ اتنے اچھے نہیں آ رہے. بہت بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جب 2024 اینڈنگ کو پہنچ رہا ہے تو پاکستان اپنی ورسٹ حالت کے اندر ہے. آپ کی قوم ڈیوائیڈڈ ہے, لسانیت کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ, پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پہ. پاکستان ایز اے نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ اور فنومنون ہے وہ کوشچن کے اندر ہے. اسٹیبلشمنٹ ورچولی پوری سرکار چلا رہی ہے, ایک ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے, فریڈم آف اسپیچ نہیں ایگزسٹ کرتی. اس سب کے اندر اگر آپ کا کوئی کام بنتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں 3000 روپے دیں, بکاز اتنی ہم محنت کر رہے ہیں, اتنا ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. سلمان کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, آپ یقین جانیں 6 مہینے اس نے بال نہیں کٹوائے, کہ بہت معاملات خراب ہیں. تو یار ہمیں سپورٹ کرتے رہا کریں, شیئر کیا کریں, کامنٹ کیا کریں, جتنے کامنٹس کرتے ہیں کریں, تنقید کریں. اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں اسٹوریز کے, ہمیں وہ پچ کریں. ہم نے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہوا ہے.
آپ مہینے کے لیے کام کریں, 20 دن کے لیے کام کریں, 2 مہینے کے لیے کام کریں, شامل ہوں اس موومنٹ میں کہ جہاں پہ ہم اپنے لیڈرز کو پالیسیز کے اوپر اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکیں. آپ کا سننے کا شکریہ. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مانیٹائز ہوا ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈی مانیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں, 3,000 روپے دیں, سبسکرائب کریں.